سلیم ایک بہت محنتی آدمی تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور نیک دل شخص تھا۔ اس کا اپنے بچوں سے بہت لگاؤ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے نیک ہوں، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ ان کے اپنے اپنے خاندان تھے اور سلیم یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ کام کریں، فصلوں میں بیج بوئیں اور کھیتی باڑی کریں، لیکن اس کے بیٹوں کو تو محنت میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ اکیلے ہی اتنے بڑے خاندان کا بوجھ اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے بچے لڑنے جھگڑنے پر زیادہ توجہ دیتے۔ ایک دن اس نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بچوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم لوگ کھیتی باڑی میں توجہ دو اور اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ لیکن بیٹوں میں سے تو کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ سلیم بہت پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی کی عالم میں اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے دوبارہ سے اس شام اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا، دیکھو، ہماری زمین میں بہت سا خزانہ چھپا ہے اور اگر تم خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ زمین کو خود کھودو، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اکیلے یہ سب نہیں کر سکتا۔ اس کے بیٹے خوش ہو گئے کہ اب تو ہمیں خزانہ ملنے والا ہے۔ سلیم کے بیٹے اسی دن فصلوں میں اپنے باپ کے ساتھ گئے اور زمین کھودنا شروع کر دی اور بہت محنت سے زمین کھودنے پر لگ گئے اور سلیم نے ادھر اپنی پھل کی دکان بنا لی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب شام کو وہ گھر لوٹے تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ زمین میں سے تو کوئی خزانہ نہیں نکلا اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا۔ سلیم نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنا تو بہت گناہ کا کام ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ اس میں خزانہ ہے، لیکن تم لوگ بہت جلدی کیوں کر رہے ہو؟ صبر سے کام لو، یہ لو بیج اور جا کر فصلوں میں بو دو۔ اس کے بیٹوں نے وہی کیا، بیج لیے اور جا کر فصلوں میں بو دیے اور سب محنت سے کام پر لگ گئے۔ ادھر سلیم نے خود مچھلی پکڑنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ بیج بوتے ساتھ ہی اس نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، اب دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، بہت جلد بارش ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں زمین سے نئے پودے پھوٹنے لگے اور اس کے بعد سلیم نے اپنے بیٹوں کو پھر سے اکٹھا کیا اور انہیں بتایا، یہی تھا وہ خزانہ جس کا میں تم لوگوں کو بتا رہا تھا، اور یہ کہ کسی کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اس کی بات کو سمجھ گئے اور محنت کو اپنا شعار بنا لیا اور تمام بیٹوں نے خوشی خوشی اپنی فصلوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔